سچویشن روم میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ہفتے کی خبروں پر اگر نظر ڈالی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا سانحہ تو کراچی کریش ہوا، اور اس کریش پہ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، اس پہ تھوڑی بہت ہم بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کہہ لیں یا ایک اہم ڈیولپمنٹ پاناما کے حوالے سے بھی تھی کہ کیس جو ہے وہ ایڈجرن ہو گیا، اور اب جنوری میں اس کی سماعت ہوگی، جبکہ بیچ میں بات چلی کہ جوڈیشل کمیشن بھی بننا چاہیے۔ مگر جو باتیں موٹی موٹی سامنے آئیں جس پر ہم بحث کریں گے، جو سلمان بٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس تو رسیدیں نہیں ہیں کیونکہ یہ پتھروں کے زمانے کی بات ہے اور اس طرح کی باتیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر رسیدیں نہیں ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ٹریل آف منی اسٹیبلش نہیں ہونی، تو پھر جوڈیشل کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ پھر ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کیا یہ ایڈمیسیبل آرگومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کیا اگر یہ آئندہ، کیونکہ سپریم کورٹ جب ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، فیصلہ ہوگا تو پھر ظاہر ہم دیکھیں گے، مگر بات یہ ہوئی کہ ٹل گئی، اور میں خود بڑا سوچ رہا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر جناب مسلم لیگ نون کے ایک لیڈر نے، طلال چوری صاحب نے کہا تھا کہ نومبر بھی گزرے گا، دسمبر بھی گزرے گا، بڑے ویژنری، اور میں بڑا اس حوالے سے ان کا مداح ہوں کہ وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، مگر اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کراچی میں آج کیا ہوا۔ کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی جو پہلے دو ہو چکی ہیں اب لڑ رہی ہے، کس بات پہ لڑ رہی ہیں؟ کراچی کے لوگوں کی حقوق کی لڑائی ہے، کراچی کے لوگوں میں سروس کی ڈیلیوری کی لڑائی ہے، کراچی میں کیا ایشو کیا ہے ان کے درمیان، یا قبضے کی لڑائی ہے، کس چیز کی لڑائی ہے؟ مگر اس تمام ان ایشوز کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو ایک خبر اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کی تھی۔ اسی لاسٹ ہفتے کسی پارلیمنٹیرین نے پوچھا ہمارے جو حکومت سے کہ کتنے غریب لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، تو انہوں نے 29 ملین بتائے کہ جو 29 ملین رہتے ہیں، مگر پھر جب ہم نے جا کے ڈیٹیل دیکھی تو پتہ چلا یہ 29 ملین اس لیے ہیں کہ غربت کی لکیر 3030 روپے فی بالغ پر مہینے پہ رکھی گئی ہے۔ گویا 101 روپیہ جو روزانہ کماتا ہے یا 101.5 روپیہ جو روزانہ کماتا ہے، ہم اسے سرکاری طور پر غریب تصور نہیں کرتے۔ یہ ایک بات ہے۔ کراچی یہ جو جہاز گرا ہے سوشل ڈیلیوری کے ضمن میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ایک رپورٹ جو آج غالباً ڈان میں کل آئی تھی کہ پاکستان موسٹ ڈیزاسٹر پرون جو ایئر لائن ہے ان میں سر فہرست آتی ہیں، خیر سے ہماری PIA اور جو دیگر معاملات ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی سوال ہے کہ میڈیا جو پچھلے 3 مہینے سے شور مچا رہا ہے کہ نہ جانے پاناما سے ہماری کوئی قسمت بندی ہوئی تھی، کیا ہماری اس سے میں بھی اس میں شامل ہوں، اور خود کو بھی ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا اس میں سے کچھ نکلنا ہے، نہیں نکلنا ہے، اور اصل جو معاملہ ہے ڈیلیوری کا، سروس ڈیلیوری کا، وہ کہاں کھڑا ہے؟ 3030 روپے والا غریب نہیں ہے۔ تو کیا یہ جو سٹینڈرڈز اور جو معیار ہیں، اسی کے ساتھ اس قوم کے لوگوں کو رہنا پڑے گا، اور ہم لڑتے رہیں گے ان ایشوز پر جن ایشوز کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب دے نہیں رہا، اور اس کا کوئی ریزولوشن نہیں ہے۔ کیا ہم ایک کرائسس کو ایک ادارے میں لے جائیں گے، وہ وہاں رہے گا، نہیں رہے گا، آگے بات نکلے گی، نہیں نکلے گی؟ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب محترمہ ناز بلوچ صاحبہ PTI کی کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گی، شوکت بسرا صاحب لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ، ڈاکٹر اکرام الحق بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ماہر قانون لاہور اسٹوڈیو سے۔ بسرا صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ یہ جو ہوا، پھر اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا جو نقطہ نظر تھا پاناما کے حوالے سے، اسے کورٹ میں نہ لے جانے کے حوالے سے، وہ تو ہمیں ونڈیکیٹ ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کی یہ رائے تھی کہ اسے کچھ نہیں نکلنا، یا اب بھی آپ کی یہی رائے ہے؟ کیونکہ بہرحال سپریم کورٹ نے کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں دیا۔ سب سے پہلے تو میں جو طیارہ اتنا حادثہ جو ہوا ہے، اتنا میں سمجھا افسوسناک، اتنا اذیت ناک، ہر گھر میں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جگہ دے، اور خاص طور پر ان کے لواحقین کو صبر دے۔ جانے والے تو دنیا سے چلے گئے، ایک وقت مقرر ہے۔ بہرحال مجھے افسوس اس بات، یہ دیکھیں اللہ ان کو جنت میں ضرور جگہ دے بسرا صاحب، لیکن جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، جلدی کسی کو نہیں ہے۔ حضور میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ پہلے کراچی پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا سوری کریش پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے اس سوال کا جواب دے دیں کہ یہ اب تو کیا سیفٹی ایشو ہے ہمارا؟ یہی بات میں قاسم آگے جو کرنے لگا تھا۔ آپ دیکھیے کہ وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ٹیلی ویژن پہ آئے، چونکہ ان کو احساس اس کو ہوتا ہے جس کے گھر سے دنیا بندہ چلا جاتا ہے، جس کا پیارا بچھڑ جاتا ہے، جس کا ماں چلی گئی، کس کا باپ چلا گیا، جنید جو پاکستان کا چہرہ تھا وہ چلا گیا۔ گزارش یہ ہے کہ وہ مجھے اعظم سہگل کو میں سن رہا تھا، کلین چٹ دے دی، کچھ بھی نہیں تھا، طیارہ جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ پھر میں دیکھ رہا تھا، اور کلین چٹیں تو ہر جگہ تقسیم گورنمنٹ والے خدا را جب تک
ان لوگوں کو جو ذمہ داران ہیں یہاں پر ان کو تختہ دار پہ نہیں لٹکایا جائے گا. یہ رواج چلتی رہے گی. آپ مجھے بتا دیں یہ کتنا واقعہ ہے, خاص طور پہ جب پی آئی اے کی آپ نے بات کی, آپ نے نمبر گنوایا کہ دنیا کے اندر ہمارے پی آئی اے کی حالت کیا ہے. سو افسوس اس بات کا کہ جو لیکن فضل صاحب میں اب سوال اس پہ بھی آؤں گا, پاناما پہ بھی آؤں گا, ساری باتیں کریں گے. سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے یہ جو ایشوز ہیں, یہ غربت کا ایشو ہے, آج تک کسی پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, کسی نے اٹھایا کہ کوئی انسان کا بچہ 3030 روپے میں رہ سکتا ہے؟ کیا یہ مقرر کرنے پر کوئی قانون بن سکتا ہے کہ آپ کو ارادہ قتل کی سزا دی جائے جب آپ یہ کہیں کہ اس ملک کا شہری جو ہے وہ 1,001 روپے روزانہ پہ زندہ ہے؟ آپ یہ بات مان سکتے ہیں؟ کیسا بڑا انفارچونیٹ ہے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات جو ہے میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے, ہمیں حکومتیں ہوتی ہیں جو جمہوریت ہم جس کو کہتے ہیں, جو لوگ اتنے بڑے مناصب پہ جاتے ہیں وہ صرف عوام کی فلاح کے لیے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ڈیموکریسی آف دی پیپل, بائی دی پیپل, فار دی پیپل. اگر وہی لوگ نگلیکٹ ہوں گے, وہی لوگ جن کا آپ بتا رہے ہیں کہ 3030, لیکن میں قرض کروں, میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا پاکستان پیپلز پارٹی کو, ہم میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی. اگر یہ جو ہیو ناٹس ہیں ان کے متعلق اگر کسی نے جنگ لڑی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا پاکستان کے اندر انہی کلاسز کی جنگ لڑتے ہوئے ہم نے اپنا شہید ذوالفقار اب تو عدالتوں میں جنگیں ہو رہی ہیں, اربوں روپے کی جنگیں ہیں سر. آپ نے کہہ دیا عدالت میں سنیں, نہیں سنیں, میں سنیں, یہ تو آپ کے عرب حلال ہیں, اس کے عرب حرام ہیں, اب تو اربوں کی لڑائی ہے سر, عوام کی لڑائی کہاں ہے سر؟ قاضی صاحب دکھتی رگ پہ اپنے ہاتھ رکھ دیا. اگر آج یہی کیس پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا, یہاں پر ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوتا, یہاں پر ہم نے خط آرٹیکل لکھوائے ہوتے, تو اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا, اور آج کب کا وہ جو فانوس, میں کل بھی ایک پروگرام میں کہہ رہا تھا, جو نیشنل اسمبلی کے اندر فانوس لٹک رہا ہے نا, اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم کو لٹکا دیا جاتا. یہاں پہ پرابلم یہ ہے, انصاف کے دورے قوانین ہیں. دو مسائل ہیں, ایک عمران خان صاحب کی امیچیورٹی کہ جس انداز میں وہ چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں. ہمارا موقف یہ تھا کہ جب تک آپ قانون سازی نہیں کرتے, پراپر تیاری نہیں کرتے, آپ سر وہ بھی تو لمبی ہے, نہیں کچھ نہیں, وہ دیوانی مقدمہ تھا پہلے, آپ جناب بنائے قانون بنائے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں قاضی صاحب, آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب ایک مثال لے لیں میری, آپ نے دھاندلی والے معاملے میں کیا ہوا, ہم نے کہا کہ آروز کا الیکشن تھا, سب نے کہا 3 کروڑ روپے اپنی تنخواہ خود الیکشن کمیشن نے بنا لی, کلین چیٹ مل گئی ان کو نواز شریف کو. اب بھی کیا ہوگا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ مجھے بتائیے کہ یہ بینچ جو ٹوٹا, کل سوال پوچھا گیا, یہ بتائیں کمیشن بنائیں یا ہم لوگ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں؟ میرے بھائی میاں صاحبان وہ شہزادے اور شہزادیاں ہیں, ان کے لیے پاکستان میں قانون نہیں, یہ شاہی خاندان ہے, یہ شہنشاہ معظم ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, کچھ نہیں ہونا, لکھ لیں اس کاغذ پہ. آگے چلتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ, اب یہ ہے معاملہ کہ ہم نے اتنا زیادہ میڈیا کو میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ ہم نے ہائپ کریٹ کی, ایسے لگا جیسے ہماری تقدیروں کے فیصلے جو ہیں ان ایوانوں میں ہوں گے. اور پھر آج معاملہ یہ ہے کہ آپ کی اس لڑائی کے دوران کوئی طیارہ گرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری کیا فلائٹ ہے, اور یہ خبریں ہم اٹھا کے لے آتے ہیں کہ 3030 روپے کمانے والا اس ملک میں غریب نہیں ہے. تو یہ جو ایشوز ہیں, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاناما از اے ٹپ آف این آئس برگ, اور جس کا فیصلہ شاید تاریخ میں عوامی عدالتوں میں ہوگا؟ ناز بلوچ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں انتہائی افسوس کے ساتھ, بڑے دکھ اور رنجیدہ دل کے ساتھ یہ جو ہمیں یہ پی آئی اے کا حادثہ ہوا, اس پہ اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں, اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں, پی آئی اے کا تباہ کن حال ہے. جو طیارے ناکارہ ہیں, جو گراؤنڈ ہونے چاہیے, وہ طیارے جن کے لیے مجھے پی آئی اے کے انجینئرز نے خود کہا ہے کہ محترمہ ہم طیاروں کے جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ ہمارے پاس ہیں نہیں, اس لیے گراؤنڈ ہوئے ہوئے طیاروں کا ایک پرزہ ہم لگاتے ہیں جہاز پہ, اس کو روانہ کرتے ہیں, وہ آتا ہے تو اس کا پرزہ دوسرے جہاز میں لگا کے اس کو روانہ کرتے ہیں. یہ حالت ہے اس ایئر لائن کی, قومی ایئر لائن کی. تو ایک تو ایئر لائن ان سے سنبھالا نہیں جاتا, بات کرو ہر بات پہ کمیشن آ جاتا ہے. ماڈل ٹاؤن سارے یہاں لوگ مرے, انسانی جانوں کا نقصان ہوا, اسٹیٹ ٹیررزم ہوئی, کیا ہوا؟ کمیشن. پھر بلدیہ ٹاؤن کیا ہوا؟ کمیشن. اب یہ جہاز کا کیس ہوا ہے, پی آئی اے کا حادثہ ہوا, اس کے اندر کیا اعظم سہگل صاحب آ کے وہ اپنی منطق جھاڑ رہے ہیں, اپنی فلسفی جھاڑ رہے ہیں, کرپٹ لوگوں کو, چوروں کو, کرپٹ ترین لوگوں کو جن کو سرٹیفکیٹ کرپشن مل چکے ہیں ان کو اٹھا کے اداروں ناز بلوچ صاحبہ, آج پرویز رشید صاحب بڑے دنوں بعد آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو شیروانی کے ایک بٹن بھی نہیں دیں گے.
وہ تو آپ کو ایک طرح سے جس طرح یہی تو بات ہے نا، یہی بات ہے کہ یہ اقتدار کی جو جنگ ہے اور ہوس ہے، جو اقتدار کی جو ہوس ہے اس نے اتنا ان کو اتنا زیادہ ایک افراتفری کی سچویشن میں ڈال دیا ہوا ہے کہ یہ بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں. یہ کرسی سے ایسے چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کی کوئی فکر نہیں، ملک میں مردم شماری نہیں ہوئی، ان کو کوئی فکر نہیں. دیکھیں جس ملک میں مردم شماری نہ ہو اس میں کس اسٹیٹسٹکس کی بنیاد پہ آپ پالیسیز بنا رہے ہیں؟ آپ پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس پراپر فگرز نہیں ہیں؟ تو اتنے سالوں سے 98 سے لے کے آج تک مردم شماری تک نہیں ہوئی، وہ بھی ان کو عدالتیں کہیں گی تو یہ کریں گے. تو یہ کیا رہی ہے حکومت؟ پی ٹی آئی کے علاوہ میں سمجھتی ہوں اتنے 2.5-3 سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی عوام کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم الیکٹورل پروسیس کے لیے اگر آواز اٹھاتے ہیں تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ تاکہ اگلے الیکشن میں لوگوں کا ووٹ چوری نہ ہو. آپ دیکھیں ہم نے دھرنا اگر دیا تو وہ ویسٹ میں نہیں گیا، 4 حلقے کھلے اس میں سے داخلی برآمد ہوئی. تو پھر آپ دیکھیں پی ٹی آئی ہر ادارے کی سطح پہ دیکھیں ہر ادارے کی سطح پہ ہزیمت تو اٹھانی پڑی. اب تک آپ کو سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا، اس کا فائنل ڈیسیژن نہیں آیا. ہر ادارہ آپ کو جو نیب ہے، ایف آئی اے ہے، دیگر تعدیب، آپ سپریم کورٹ تفتیش تو کر نہیں سکتی. سپریم کورٹ تو تفتیش نہیں کرے گی. اور وہاں پہ بات یہ ہے کہ خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نا کہ نیب اور دوسرے ادارے ایف بی آر یہ کر کیا رہے ہیں، ان کو بند کر دیں اگر یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. اور یہ سارے ادارے آپ اور وہ بند بھی نہیں ہو رہے، سارے کہہ رہے ہیں بند کر دیں. مگر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اب اس کے خلاف اگر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے اور اگر ایک تحریک پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ایک عرصے دراز سے اپنی آواز اٹھا رہی ہے تو دیکھیں ایشوز پہ تو ہم بات کریں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے، میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ جو غریب کی بات ہے، جو مسکین کی بات ہے، جو ایک 3,000 روپے میں خرچہ چلانے کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ غریب کا ایشو ہے. مجھے بریک لینی ہے. غریب کا ایشو 68-69 میں ذوالفقار علی بھٹو لے کے آئے تھے. یہ تب اور غریب کے ایشو باقاعدہ ایک تاسیسی دستاویز میں لکھے گئے تھے، ان کے رائٹس بلیک اینڈ وائٹ میں لکھے گئے تھے. اور پھر عوام کا ایک طوفان نکل کے آیا تھا جس کے آگے اسٹیبلشمنٹ لرز رہی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے پاور کے ایوانوں میں پہلی دفعہ. تو آپ اوپر یا تو اشرافیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، پتہ چل جائے کس ارب پتی کے اربوں حق حلال کے ہیں اور کس کے حرام کے ہیں، یا جب تک آپ عوامی فیکٹر کو لے کے نہیں آتے، ان کا پریشر نہیں بلڈ کرتے، تو وہی ہوگا جو نیب اور ایف آئی اے بقول سپریم کورٹ کے آپ کے ساتھ کر رہی ہے. یہ معاملہ اس طرح ہے یا نہیں، واپس آ کے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر لیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب نے. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا. سٹوریز 3-4 ہوتی ہیں اور شام تک کوئی نہ کوئی واقعہ ایسے ہو جاتا ہے. ہمیں آج کراچی بھی لینا پڑا، مگر ہم نے کراچی کی بھی جب بات کی، ہم اگر آپ کو چونکہ ایک اکانومسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں وکیل بننے اور بیوروکریٹ بننے سے پہلے، میں آپ سے جو سوال کرنا چاہتا ہوں، آج میں نہیں چاہتا کہ آپ ہمیں بتائیں، وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے اور قوم کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں. عدالت کی اپنی لاجک ہے، انہوں نے اپنے سامنے ثبوتوں کے مطابق ہی. مگر یہ جو کبھی ثبوت نہیں ملتا، جو سوشل سیکٹر ہے ہمارا، جس پہ آپ بہت لکھتے ہیں، آج بھی آپ کا ایک آرٹیکل آیا ہوا، آپ یہ بتائیں کہ ہم کوئی ظاہر ہے جب بچہ بھوک سے مرتا ہے تو وہ تو ایڈمیسیبل ایویڈنس ہی نہیں ہے، میں کدھر لے کے جاؤں اس کو. یہاں 40% ڈیتھس جو ہیں بچوں کی وہ گندے پانی سے ہو رہی ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے. اور ابھی آج میں ایک اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 60,000 اموات ہوئیں. یہ گاڑیاں اور جو انفراسٹرکچر 2 نمبر بن رہا ہے یہاں پہ، اس میں جو ورلڈ WHO کی رپورٹ ہے کہ جو یہاں پہ پارٹیکولیٹس کیا کہتے ہیں انہیں ٹیکنیکلی، اس کی وجہ سے نہ صرف لوگ بیمار ہیں بلکہ مر بھی رہے ہیں. تو یہ کبھی ہم ثابت کر سکیں گے کسی جگہ پہ، یا یہ فیصلے عوام کرتی ہے یا تحریکوں میں ہوتے ہیں، یا یہ کیا ایسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آج دیکھیے قائد صاحب، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک تو آج انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے تھا، اور آج کے دن ہی ہم نے بڑی فخر سے بتایا کہ ہم نے ایک دفعہ پھر کالے دھن رکھنے والوں کو ریئل اسٹیٹ میں بڑی بہترین جو ہے وہ ایمنیسٹی دے دی ہے. ساری دنیا میں تو اب یہ ہو رہا ہے پیناما لیکس کے بعد، بہاما لیکس کے بعد اور دوسرے انکشافات کے بعد، کہ یہ جو مالدار طبقات تھے، جو حکمران تھے، جو
آفس ہولڈر تھے جنہوں نے باہر پیسہ جو تھا چھپایا، ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں، اور ہم اس کا بالکل الٹ کر رہے ہیں کہ کیسے ان کی پروٹیکشن کی جائے. اور اس کا دوسری طرف جس بے حسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کا تو خاص طور پہ جو آج آپ نے لکھا ہے اور آپ نے الیکشن کمیشن کے جو ریپرزنٹیشن لا ہے اس میں جو اگر آپ غلط بیانی کرتے ہیں، اگر آپ نے ایون اپنی فائل لیٹ آپ نے فائل کی ہے، اپنے ٹیکس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ بھی سرزنش ہے، بلکہ آپ لوز کر سکتے ہیں رائٹ ٹو ریپرزینٹ. کچھ نہیں ہوتا. جی دیکھیں، بڑی حیرت کی بات ہے کہ انہی نومینیشن پیپرز میں خود وزیر اعظم محترم نے یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے ایک ٹیکس 30 مہینے بعد، ایک 18 مہینے بعد، ایک 6 مہینے بعد ادا کیا، اور اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ داخل کرنے میں بھی انہوں نے بہت زیادہ ٹائم لیا. اب کسی اور دنیا کے ملک میں اگر ایسا ہو تو وہ شخص ایک دن کے لیے کیا، ایک گھنٹے کے لیے کیا، ایک لمحے کے لیے بھی وزیر اعظم کس طرح کی ریاست بنتے جا رہے ہیں؟ یہ وہ ریاست ہے جہاں پہ منی پاور کے لوگ قانون سے بالا تر ہیں، انہیں قانون ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. غریب لوگوں کے ساتھ جس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی، اور ووٹ کے نام کے اوپر ہم یہ کہیں گے کہ جمہوریت کا یہی بہترین ماڈل ہے کہ آپ پستے رہیں، ووٹ دیتے رہیں، اور ایسے ہی لوگ آپ پہ حکمرانی کرتے رہیں. جی میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں شوکت بسرا صاحب. مجھے منو بھائی کی 4 لائنیں میں دیکھ رہا تھا کہ فائلاں وچ گواچے ہوئے بڑے بڑے کرتوت نہیں لبدے. یہ منو بھائی کی نظم تھی. اور رل کے مارے مل کے کھادے لوگاں دیاں قبراں چو کلبوت نہیں لبدے. اس پہ تو آپ بڑے لگتا ہے پچھلے پروگراموں میں آپ کہتے رہے ہیں کہ جو ثبوت اور یہ جو چونکہ نیچے کام نہیں کیا کسی نے بھی ثبوت لانے کا کیا نہیں ایسا بات یہ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی نا کہ اب پاکستان ایک اس طرح جیسے جنگل کا قانون ہے. جب ادارے آپ کو انصاف دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں نا، اور اس کے لیے صرف جو ابھی اکرام صاحب نے بات کی کہ اس کے اندر چہرے دیکھ کر، پارٹیاں دیکھ کر، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ جو شاہی خاندان ہے، میں بار بار کہتا تھا میرے پہلے دن کے پروگرام نکالنے کہ میں آپ کو کہا تھا جب سپریم کورٹ میں یہ گئے تھے اور اعتزاز احسن صاحب نے منع کیا، پیپلز پارٹی نے منع کیا. آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا کرنا چاہیے؟ پتہ ہے کیا ہونا یہ چاہیے تھا؟ ہم پورا پریشر ڈالتے کہ جو پاناما کا بل اپوزیشن کا اعتزاز احسن نے ٹیبل کیا ہے بغیر قانون سازی کے اس کیس میں وہ ہو نہیں سکتا. آپ مائنورٹی میں میں اس کا حل بتاتا ہوں. پھر حل کیا تھا؟ مائنورٹی پھر حل کیا تھا؟ پھر حل یہ تھا کہ پوری اپوزیشن، بے شک کنٹینر اپنے اپنے ہو جاتے. آج مجھے بتائیے کہ اب کیا ہے، واٹ نیکسٹ؟ اب خان صاحب نے، میں پہلے کہہ رہا تھا دھاندلی والے کیس میں گئے اسٹیمپ لگوا لی. آج بھی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس دن بھی فیصلہ آئے گا میاں صاحبان کو کلین چٹ ملے گی. ان کا نہیں یار، فیصلہ تو آیا ہی نہیں نا. میں بتاتا ہوں فیصلہ تو نہیں آیا. آپ مجھے بتائیے کائی صاحب 15 لوگ قتل ہوئے، 100 لوگوں کو گولیاں ماری گئی، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پڑی ہے. کیا ہوا؟ کیا اگر دن دہاڑے پوری دنیا ہے عمران خان بیچارے باہر سڑکوں پہ نکلے ہیں. کیا ہوا ہے کائی صاحب سن لیں. آپ دوبارہ نہیں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈاکو پکڑا جاتا ہے، اس کو گلیوں میں مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خود ہی مدعی خود ہی منصف، کسے وکیل کروں کسے منصفی چاہوں. چرچل نے کہا تھا کفر اور ظلم کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، ناانصافی کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. میں پاکستان کے اندر جب آپ اس طرح کریں کہ ایک بڑی دیر سے خاموش ہیں. وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کہا تھا ایک شہر کے وزیر اعظم کے لیے اور قانون ہے، دوسرے شہر کے وزیر اعظم کے لیے اور قانون ہے. دیکھیں یہ ایک نقطہ نظر ہے. نہیں نقطہ نظر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا وزیر اعظم 5 منٹ میں فارغ ہو جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ہم نے ایک لمبی کہانی ہے. لمبی کہانی نہیں، ہمارا دل دکھتا ہے. جب ریاست آپ کے ہاتھ آئی تھی، جب آپ کے ہاتھ ریاست آئی تھی تو آپ نے کمپرومائز نہیں کرنے تھے. 5 سال قاضی صاحب، 5 سال وہ افتخار چودھری جو سب سے بڑا ڈکٹیٹر تھا، 5 سال اسے ہم نے اپنے دروازے کے باہر کھڑا کیے رکھا. ہم پہلے دن رو رہے تھے کو کہ مت جائے عدالت میں، مت جائے عدالت میں. بلوچ صاحب آپ بتائیں، ابھی تو قانون اور ظاہر لا نے اپنا کوئی فیصلہ نہیں دیا آپ کی اپیکس کورٹ نے. اب آپ کے پاس کیا کیا ریمیڈیز ہیں ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ جو آپ نے عوام کو باور کروایا ہے کہ یہاں پہ حکمران تو آپ کو نوچ رہے ہیں، یا یہ ایک جو آپ کی ایک کہانی ہے، اس حوالے سے آپ کدھر جائیں گے؟ اب قطری شہزادے، لبنانی شہزادے، سعودی شہزادے، یہ مسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی 20 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے کہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ملک کے حکمران جو ہے جس طریقے سے لوٹ کے بیرون ملک اپنے اثاثے بناتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی سے مبرہ ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارا ہے اس کی رسید نہیں ہے ہمارے پاس، اور بڑے دھڑلے سے جو ہے وہ طلال چودھری اور
یہ دانیال عزیز ٹائپ کے لوگ آ جاتے ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے. میں کہتی ہوں ایسی حکومت سے تو گھر بیٹھ جانا بہتر ہے. میاں صاحب جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو ان کی بچی کچی جتنی بھی رسپیکٹ اگر کہیں نہ کہیں کسی انسان کے دل میں تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے ان کا رویہ دیکھ کر. جس طریقے سے قوم کا پیسہ لوٹ لاٹ کے آپ بیرون ملک لے گئے, رسید کی باری آتی ہے کہتے رسید نہیں ہے, پھر کہتے ہیں عمران خان کا فلیٹ کہاں سے آیا, عمران خان کے بنی گالا کا گھر کہاں سے آیا. عمران خان کے پاس تو رسیدیں موجود ہیں, بنی گالا کے گھر کی رسید بھی ہے اور فلیٹ کی بھی رسید ہے, رسیدیں تو آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں لیکن دیکھیں نا, اگر آپ کی یہ کہانی ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحبہ, اگر یہ آپ میں تو آپ کی کہانی مان لیتے ہیں. میں ایک بات مکمل کرنا چاہ رہی ہوں جی, میں آپ کو ایک بات مکمل کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوتا ہے, رانا ثناء اللہ سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو کلین چٹ دے کر دوبارہ رانا ثناء اللہ کو وزیر بنا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈان لیکس ہوتی ہے, اس کے اندر انٹرنل سیکرٹ میٹنگز کی تفصیلات جو ہے وہ میڈیا کو دے دی جاتی ہیں. اس کے بعد سائرل المیڈا کا بہت بڑا ایک آرٹیکل چھپ جاتا ہے, پھر پرویز رشید کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد واپس یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی اتنی کھوکھلی میموری ہے کہ عوام بھول جائے گی, جیسے ماڈل ٹاؤن ثانیہ اور رانا ثناء اللہ کے تعلق کو عوام بھول گئی ہے, ایسے عوام بھول جائے گی. دوبارہ آج پرویز رشید آ کے شیروانی کے کوٹ کے جو ہے بٹنز گنوا رہے ہیں. ان کا تو کام ہی کوٹوں کو ٹائیوں کو بند کرنا اور ٹائیاں پہنانا ہے, جوتے پالش کرنا, بوٹ پالش کرنا. چلیں آج ہمارے ساتھ ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے کچھ ساتھی بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو تاکہ ان باتوں کی جواب وہ دے دیتے. ڈیموکریسی کی پراپر تربیت ان کو دینی پڑے گی. اکیلا عمران خان اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے, اکیلا عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں. جو اپنے آپ کو جمہوری جماعتیں کہتی ہیں ان کا حق ہے کہ وہ سر ویسے میرا ایک آپ سے بھی سوال ہے, کئی صاحب میرا آپ سے سوال ہے, دانشور بھی ہیں, آپ صحافی بھی ہیں, اور آج مجھے بھی کٹارے میں کھڑا کر دیا. کٹارے میں نہیں, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فرمائیں. مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ کے, کیا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا پاناما کرپشن کا کیس ہے, اور یہ کلنک کا ٹیکہ ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ڈٹائی کے ساتھ, بے شرمی کے ساتھ. سوال پوچھ رہے ہیں آپ سے, سوال پوچھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آج پاکستان کو بنے 47 کتنے سال ہو گئے, اتنے 52 سال ہو گئے ہوں گے, 1947 میں بنا تھا. آج تک میاں صاحبان کے خلاف کیوں فیصلے نہیں آتے؟ ادارے میاں صاحبان کو قابو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا سوال آ گیا, میں واپس آؤں گا تو سوال. ویسے تو میں ایک اینکر ہوں اور مجھے یہ چاہیے کہ میں ایک کوئی سائیڈ نہ لوں, لیکن واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کا ظاہر ہے میں چونکہ آج اینالسٹ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا بلکہ اینکر کے طور پہ بیٹھوں, اور آپ کے ساتھ کسی دن بیٹھیں گے بھی, مگر سوال ایک سوال یہ تھا کہ جب آپ کو یاد ہے کہ تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سازش کے جوڈیشل مرڈر تھا, میں تو کہہ مرڈر تھا, ہم نے آج تک اس کا ریفرنس کیا, ہمیں انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے, نصرت بھٹو کا کیس آپ کے سامنے. یہ جب ایک دفعہ پکڑے گئے, آپ کو یاد ہوگا, راتوں رات شہزادے آئے, کوئی پتہ نہیں لبنان, اب قطری آئے ہیں, اس وقت لبنانی تھے, سعودی تھے, ہم سوئے ہوئے تھے, راتوں رات ان کو لے گئے. اور آپ کے سوال کا ایک جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں. ایک ہر طبقہ اپنے طبقے کے بچاؤ کے لیے آتا ہے. آپ کا جو طبقہ تھا, آپ کے جو لوگ تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے پھانسیاں لگتے رہے اور آگ لگاتے رہے, وہی آئے گا. یہ تاریخ میں آج میں اس طرف نہیں لے جانا چاہتا, مگر میں آپ کو بتا دوں, بھٹو نے کہا تھا کہ میں یہ جو لڑائی ہے ہیوز اینڈ ہیو ناٹس کی, ان دونوں میں سے کسی ایک کی لڑائی پہ ختم ہوگی, درمیان والا کھیل نہیں چلے گا حضور. مگر میں اپنے آرگیومنٹ نہیں دینا چاہتا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس بات پہ ہماری انٹیلیجنسیا کا اتفاق ہے کہ ہم روزانہ ایک بڑی ڈکیتی کا اس بیوروکریٹک اور پولیٹیکل سٹرکچر کے تحت شکار ہو رہے ہیں, اور جس بات سے انکار ہماری سپریم کورٹ نے بھی نہیں کیا, تو اس کے بعد کوئی ریکورس, کیا ریکورس رہ جاتا ہے؟ عمران خان, یہ تو مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ بندہ سنگل ہینڈلی غلط کیا, صحیح کیا, مجھے نہیں, یہ اس پہ میں نہیں جاتا, بٹ ہی اسٹوڈ اپ ٹو دس, ٹو دی فیکٹ, جس پہ ایک بائی اینڈ لارج بظاہر کنسنسس لگتا ہے. تو کیا اب عوام کے پاس اگر یہ واقعتاً ایسے ہی ہو رہا ہے تو ہم خاموش رہیں؟ نہیں, خاموش تو نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو اس ملک میں پہلے ٹیکس کی بات نہیں ہوتی تھی, ٹیکس چوری کی بات نہیں ہوتی تھی, کرپشن کی اس طرح سے بات نہیں ہوتی تھی, مگر آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے بھی اور دوسرے فورمز کے اوپر بھی اب یہ کافی ہمارے ہاں یہ ڈسکورس میں آ رہی ہے بات. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, اگر ہم یہ ایک چوتھی ایمنیسٹی دی ہے اس حکومت نے, یہ جو یہ آپ پراپرٹی کی ایمنیسٹی کہہ رہے ہیں, جی یہ چوتھی ہے ان کی ماشاءاللہ, یہ 3% پہ ہے. جی اس سے
ہے 92 کے ایکٹ کی کل بھی ہم نے بات کی, 92 کا ایک ذریعہ چوری کو پروٹیکشن دینے کا بنا دیا گیا, ساتھ یہ کر دیا جاتا ہے اور ٹکا اس سے ایک بھی نہیں ملتا ریاستی خزانے میں کچھ آتا ہے. جی دیکھ کچھ بھی نہیں, بلکہ ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں خسارے کا شکار ہیں, پھر قرضے لیتے ہیں. میں سادہ مثال دیتا ہوں کہ اسی انکم ٹیکس آرڈیننس میں جو موجود ہے, کسی پارلیمنٹیرین کا نام بتائیے جس نے اس کی ٹرپل سیکشن 4 کا جو سب سیکشن 4 ہے اس کی طرف توجہ دی ہو. وہ کیا سیکشن ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پیسہ پاکستان میں لے آئیں کسی بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے تو آپ سے کوئی سوال نہیں, یعنی کہ میں یہاں ٹیکس چوری کروں پھر ایک آپ کے آرٹیکل میں سے ایک سوال آپ کے لیے تاکہ لوگوں کے سامنے, آپ نے آج یہ لکھا ہے کہ جی اگر آپ نے اپنے اثاثے جو یہاں ڈکلیئر کیے ہیں الیکشن کے وقت پہ اس میں نہیں بتایا کہ باہر آپ کے پیسے تھے اور اگر وہ ہیں تو آپ کو قانون کیا سزا دیتا ہے؟ یہ دیکھیں نا, جو اگر آفس ہولڈر ہے وہ تو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت آپ کے خلاف کیس چلے گا, پھر انکم ٹیکس والے آپ کے اوپر. ہمارے ہاں قوانین کی کمی نہیں ہے, قوانین بے شمار ہیں, مگر مسئلہ قوانین پہ عمل نہ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے, ان کی کمی نہیں ہے اصل میں, بہت زیادتی ہے ان کی. جی بالکل. اور پھر جب حکمران طبقے جو ہیں وہ اپنے لیے اس طرح کے چور دروازے رکھتے ہیں جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ انکم ٹیکس میں, اور جب وہ اس کا ارتکاب بھی کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ان کا مواخذہ کیا جائے ہم ان کو بلکہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ہمارے یہ حکمران جو ہیں یہ تو قانون سے بالا اسمبلی میں جا کے ڈاکٹر صاحب میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, اسمبلی میں جا کے تمام اداروں نے کہہ دیا اور خورشید شاہ صاحب نے بھی سن لیا, حضور آپ باتیں تو بہت کر رہے ہیں بسرا صاحب یہاں پہ, لیکن آپ کی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھے ہیں وہاں اس کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ وہاں مل جل کے کھیل چل رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کا نیب, آپ کا ایف آئی اے, ایف بی آر, الیکشن کمیشن, یہ میاں سبان کے گھر کی لونڈیاں ہیں. آپ نے کہا یہ خورشید شاہ صاحب نے ان کو بلوایا تھا وہاں پہ, انہوں نے ہینڈز اپ کر دیے, انہوں نے کہا جی ہم تو میاں سبان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. جو نیب کا چیئرمین ہے, جو میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی وہاں پہ بٹھا دیا گیا ہے, وہ آپ کو یاد ہے کہ دفعہ فائل گئی تھی. اگر آپ فیل کرتے ہیں بسرا صاحب, اگر آپ فیل کرتے ہیں, میں آپ بات کر آپ سے سوال کروں, اگر آپ فیل کرتے ہیں عمران خان نے کہا انہوں نے استعفے بھی دیے, آپ نے کب سیریس پریشر, قاضی صاحب میں بات اس موقع پہ کرنا نہیں چاہتا, آپ پریشر نہیں ڈالنا چاہتے, اگر کھڑے ہو کے صاحب نے کہا اندر کھڑے ہو کے دیکھیں آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں آپ بڑے بڑے کرپٹ ہیں, مگر ہم آپ صاحب آپ کو 27 کے بعد پتہ چل جائے گا, اور کہتے ہیں پتہ لگ جائے گا, چل نہیں لگ جائے گا کہ پیپلز پارٹی, چونکہ ہم خان صاحب کو ایک بات بار بار سمجھاتے تھے, آج خان صاحب سیاست جو ہے وہ سلطان رائی, مولا جٹ, نوری نات اور جان ریمبو کا کھیل نہیں ہے, یہ ٹائمنگ کی بات. اور خاص طور پہ وہ جو میاں صاحبان جن کو آج تک قانون نے نہیں پکڑا, ان کے خلاف بیٹھ کے پلاننگ کرنی پڑے گی. لیکن میں آج بھی آپ کو بتاؤں, وہ ایک دفعہ نیب آپ کو یاد ہے گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر, کیا کہا میاں صاحبان نے, انہوں نے کہا یہ شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں, یہ اگر ان کے کرتوت بتا دیے تو قوم کو پتہ جائے. ہمیں یہ تو بتلایا جائے کہ یار یہاں پر جو قوانین ہیں کیا وہ صرف اور صرف میاں صاحبان کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں. دیکھیں آپ کی یہ رائے ہے, آپ کی بھی یہ رائے آگی, مگر میرے پاس وقت کم ہے. ناز بلوچ صاحبہ آپ بڑی دیر سے خاموش ہیں, آپ نے یہ کہا ٹھیک ہے کہ وہ اکیلا, ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کو ہر چند, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا تھا, مگر سوال اب میرا آپ سے یہ ہے کہ اب آپ یا یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بیک برنر پہ ایشو چلا گیا ہے یا اتنی لمبی ڈیٹ پڑی ہے, اس کے بعد لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہائپ تھی اور اب یہ واٹر ڈاؤن ہو رہا ہے معاملہ. ظاہر ہے ہم اوپر سے دیکھنے کے انداز اور ہیں, نیچے سے دیکھنے کے اور ہیں. ناز بلوچ صاحبہ دیکھیں, پی ٹی آئی تو ایک موومنٹ لے کے چل رہی ہے, ایک پاکستان کو بچانے کی, پاکستان کو کرپشن فری سوسائٹی بنانے کی ایک تحریک لے کے چل رہی ہے. تو ڈیٹس جو ہے وہ ہمیں میٹر نہیں کرتی, جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہم چھٹیوں کا بھی انتظار کر لیں گے, لیکن ہمیں انصاف چاہیے. انصاف عمران خان کو اپنی ذاتی شخصیت کے لیے نہیں چاہیے, انصاف پاکستان کی غریب عوام کے لیے چاہیے جو ٹیکس پے کرتی ہے, لیکن ملک کے اندر وزیر اعظم کے لیے الگ قانون ہے, غریب کے لیے الگ قانون ہے, عابد شیر علی رانا ثناء اللہ کے لیے الگ قانون ہے, اور ایک غریب کے بچے کے لیے, ایک کسان کے لیے, ایک ہاری کے لیے الگ قانون ہے. یہاں پہ پی آئی اے میں 48 لوگ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کی جان چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک بھی وزیر آپ کو نہیں نظر آتا کوئی اونرشپ لیتے ہوئے کہ جی اس بڑے جہاز میں, اس ناکارہ گراؤنڈ کرنے والے جہاز کو لے کر اس پہ پرواز ہو رہی تھی, اس کی کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, کوئی وزیر نہیں آ رہا ٹی وی پہ, کوئی مشیر اس بات کرنے کو تیار نہیں. ایک اعظم سہگل جیسے شخص کو بٹھا دیا جاتا ہے جن کو, جو کہ سیاسی بھرتی کے بنا پر آئے ہوئے. باقی جہاں میاں صاحب کی بات ہوتی ہے تو قطری شہزادے کے اوپر آ کے سارے وزیروں کی فوج ان کی آ جاتی ہے, سب آ کے سارے وزراؤں کی لائن لگ جاتی ہے, اور سب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن گئے. ٹھیک ہو گیا, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. مجھے
مجھے ایک بریک، اور بریک کے بعد میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تو غریب کی بات تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا غریب کی لیڈرشپ اگر اس کے اپنے طبقے سے نہ آئی اور یہ ان کے طبقے سے آ کے غریبوں کی اشکشوئی کرنے والے اور بعد میں ان کے حقوق کا دھندا چلنے والا سلسلہ جو ہے اب تک، یہ تو پھر کیا میسز میں سے ہی اس کی لیڈرشپ آئے گی تو کوئی مسئلہ حل ہوگا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ کا چونکہ بڑا ایک وسیع تجربہ ہے، کیا یہ اب ایک طبقاتی مسئلہ بن چکا ہے؟ کیا جو اوپر ہم جو کھینچا تانی دیکھ رہے ہیں یہ ایک طبقے کے مابین ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طبقے کا کوئی بھی آدمی نہیں ہے اس موومنٹ میں، تحریک میں؟ جی اب تو بالکل بات ختم ہو چکی. پہلے وہ زمانے گزر گئے جب لوگ ٹریڈ یونین سے، جب لوگ عام محنت کش لوگوں سے اور کسانوں سے یہ سیاست کرنا اب تو چاہتے پراپرٹی ہیں. ڈیلنگ سے اوپر آتے ہیں. جی بالکل. اب وہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ 111 بریگیڈ کی طرف دیکھتے تھے، اور میں جیسے کہہ رہا تھا کہ 111 سیکشن کی طرف نہیں دیکھتے. نہ تو پارلیمنٹ میں کام کرنے کو تیار ہیں کہ وہیں سنجیدگی سے کوئی لا ایسے بنا لیے جائیں اور وہ ختم وہاں پہ آپ نے 1992 میں لا بنوا لیا کہ پیسے ادھر سے پکڑو، اس کے ڈالر خریدو، باہر لے جاؤ، اندر لے آؤ. وہاں بھی اپنے ہی مفادات کے قوانین اور اپنے ہی مفادات کے کام، اور نہ عوام کی بات وہاں کرنی جہاں آپ کو منتخب کر کے بھیجا ہے، اور نہ ہی عوام کی طاقت پہ کوئی یقین رکھنا. تو پھر آپ کے لیے سوائے مایوسی کے اور کیا؟ آپ یہ کہتے ہیں لیڈرشپ عوام سے مایوس ہے، نہ ان کا ایجنڈا ٹیک اپ کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی منشور لے کے آنا چاہتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا اس بات پہ ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہمارے سوشل سیکٹر کے اندر ہم اپنی ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی، ہم کیا کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. جی 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 لاسٹ کمنٹ مجھے کیجئے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اگر میاں صاحبان کو یہ پتا ہوتا کہ ہمارے خلاف سپریم کورٹ سے فیصلہ آنا ہے، کئی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ دیکھیں آپ یہ تھیوری کی بات کرنے لگا ہوں، میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا. اگر ان کو یہ گمان بھی ہوتا کہ ہمارے خلاف فیصلہ آنا ہے تو وہ سپریم کورٹ پر حملہ کر دیتے، جس طرح ماضی میں انہوں نے کیا، اور ججز نے باتھ روم میں جا کے اپنی جانیں بچائیں. اور میں ایک مجھے آپ سے گلہ بھی ہے، آپ جب شعر پڑھتے ہیں یا تو جان بوجھ کے آپ چھوڑ گئے، شعر پورا تو پڑھ دیا کریں. وہ شعر اس طرح ہے جس طرح وہ آپ نے بتایا، چوراں ڈاکواں قاتلاں کولوں منگیاں کدے ثبوت نہیں لب دے، فائلاں وچ گواچے ہوئے بڑے بڑے کرتوت نہیں لب دے. اس لیے آپ چھوڑ دیں. دیکھیں اب میں ساری نظم کا ٹائم نہیں ہے، مجھے 1 منٹ رہ گیا، مجھے آخری کمنٹ بھی لینا ہے، آخری کمنٹ بھی لینا ہے. یہ کیونکہ ہر کسی کے اپنے پسند کے چور ڈاکو قاتل ہیں، اپنے پسند کے ظالم ہیں، اپنے پسند کے مظلوم ہیں. جی ناز بلوچ صاحبہ، میسز آر لوکنگ اپ ٹو سم لیڈرشپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایجنڈا لے کے آئے. سرمایہ داروں سے لڑائی میں ان کے لیے کچھ نہیں نکلے گا، یہ تاثر ابھر رہا ہے. آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں بالکل پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانا یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایمبیشن ہونا چاہیے. جو پاکستان کو ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی دیکھنا چاہتی ہیں، جو پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک، ایک ڈیولپ سوسائٹی دیکھنا چاہتی ہیں، تو اولین فرض ہے کہ پاکستان کو ایک ویلفیئر سوسائٹی بنایا جائے جہاں پہ لوگوں کو، غریب کو اسپتال سے لے کے، تعلیم سے لے کے، بنیادی ضرورت سے لے کے ان کو گھر میں کھانے پینے کی جو چیزیں، جو اشیاء ہیں جو غریب کی ہم بات کرتے ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے وہ فارمولا اپنانا ہوگا. صرف کتابی اور جمع خرچ، الفاظی جمع خرچ کر کے غریب کا پیٹ بھرا نہیں جا سکتا. آج بھی بجلی نہیں ہے، 18 گھنٹے، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آج بھی لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے. آج بھی غریب کا بچہ اسکول سے باہر ہے. آج بھی صحت کے اصول جو ہے وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ میاں صاحب کو کھانسی بھی لگ جائے تو ان کو برطانیہ جانا پڑتا ہے علاج کرنے کے لیے. 3 دفعہ ملک کا صدر، وزیر اعظم بننے کے باوجود بھی اگر وہ ملک میں اچھے اسپتال نہ بنا سکے، پی آئی اے کا تو یہ حال ہے تو کون سا ادارہ ہے؟ اسٹیل مل میں آپ دیکھیں کہ رل گئے اسٹیل مل کے لوگ، تنخواہیں ان کو نہیں دی جا رہی ہیں. تو آپ نے کون سا ادارہ ہے جو بچا کے رکھا ہے؟ سب ادارے تو تباہ کر دیے. اب میاں صاحب آخر میں آ گئے ہیں تو ان کو ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے. تو میاں صاحب نے قطری شہزادے کا، میاں صاحب، میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ میاں صاحب کی فیملی تو بڑی بھڑکے مارتی ہے کہ جی یہ تو بہت نلکے والوں کا کام، بڑا زبردست کام چل رہا تھا، شاہی نلکوں کا کام تھا ان کا، ان کے تو باپ دادوں کا کام اتنا تھا کہ ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ تھا. دنیا بھر میں کارخانے، جدہ میں اسٹیل میں، دبئی میں اسٹیل میں، ناز ایک منٹ ذرا، ناز ایک منٹ.
27 दिसंबर के बाद जो हमने कहा था कि हल्के खुदा के लिए हम निकल रहे हैं, पनामा वाला मामला भी होगा, मॉडल वाला भी होगा, वो तलाक चौधरी साहब कह गया नवंबर भी गुजर गया, दिसंबर भी गुजर जाएगा, चले हम देखेंगे। किसान मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, मजदूर मर रहे हैं। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मगर मामला जाते जाते इतना अर्ज कर दूं, आज हम जो कंक्लूड कर रहे हैं, मैसेज की लीडरशिप कहाँ है, उनके इश्यूज कहाँ है। पीपल्स पार्टी कहती तो है क्या अपना तासीसी दस्तावेज उठाएगी, क्या आज अवाम की सियासत और अवाम के नाम पर ये जो खेल चल रहा है ऊपर सरमाए का, क्या इससे अवाम को कभी निजात मिल पाएगी? और फिर क्या सबूत चाहिए? जो हमारे रोज़ाना बच्चे भूख से मरते हैं, लोग टीबी से मरते हैं, उन्हें तो हम एडमिसिबल एविडेंस कह ही नहीं सकते, मगर मर तो रहे हैं। बट हू विल टेक अप दिस इशू? आई थिंक हिस्ट्री इज अवेटिंग दैट। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए चैनल 24। अल्लाह हाफिज़।